تو اب دھیان سے سنیے، میری طرف آپ کی توجہ رہنی چاہیے، غور فرمائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مالدار بنیے، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ اور میرے عزیز، میرے بھائیوں، جو ہے وہ دینداری کی برکت کیا ہے کہ جب تک کہ رسول اللہ کا دامن نہیں ملا تھا، یہ عرب کے بوریا نشین جنگلوں میں کوئی اونٹ لے جا رہا ہے، کوئی بکریاں لے جا رہا ہے، کوئی بھیڑے لے جا رہا ہے، لیکن جب دامن مصطفیٰ نصیب ہو گیا تو پھر وہی لوگ جو عرب کے بوریا نشین، اللہ اکبر، اونٹ اور بکریوں کو جنگل لے جاتے تھے، پھر وہ کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے، وہ کیسر و کسرا کے مالک بن گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنی دولت سے نوازا۔ آپ مطمئن ہو کے سنیے بھائی، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ پوری توجہ ادھر رکھیں ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار سب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا ٹائم آپ نے دیا تھا اس میں 15 سے 20 منٹ بچے، میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی توجہ کر لیں۔ ایک بات آپ کو کہوں کہ حضور کے فرمان سے بڑی چیز، اگر آپ کے نزدیک کوئی ہے تو آپ اس طرف متوجہ ہو جائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر حضور کے فرمان سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے تو پھر اس قوم کے سامنے کیا میں فرمان رسول پیش کروں کہ جو تھوڑی سی حرکت پر بھی ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ مجھے کوئی غصہ ناراضگی نہیں ہے، امام مالک کو 70 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، آپ نے حرکت نہ کی، چہرہ سرخ ہو گیا، پسینے پسینے ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ جب درس سے حدیث ختم ہوا تو کپڑے جھٹکے تو بچھو نکلا، تو کہا 70 بار اس نے ڈنک مارا۔ کہا پہلی مرتبہ میں آپ نکال کے پھینکتے؟ کہا کیسے پھینک دیتا، میں حدیث رسول کا درس دے رہا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے بھائی، اس قوم کو ان جلسوں سے کیا برکت ملنی ہے؟ جو شربت والے کو دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتے ہیں، چائے دیکھنے والے پر بھی حدیث سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ کچھ سیکھیے میرے بھائی۔ مراد آباد ضلع میں ہر روز درجنوں جلسے ہوتے ہیں، آپ سیکھتے کیوں نہیں؟ میں کوئی غصے سے شکایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن حضور کی حدیث ہے میرے بھائی۔ کتنا بھی بڑا عالم آ جائے، مفتی آ جائے، اور کتنا ہی بڑا محدث آ جائے، اگر ذکر رسول ہو رہا ہو تو حضور مفتی اعظم فرماتے تھے کہ اس کے لیے تو نعرہ بھی نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر حبیب۔ یہ تو ہم نے بہت سی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے، اب اس پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ورنہ حضور مفتی اعظم، حضور تاج الشریعہ کی کلپ میری نظروں سے، میری سماعتوں سے گزری کہ حضور مفتی اعظم منع کرتے تھے کہ جب نبی کا ذکر ہو رہا ہو، ہم کون ہیں، ہمارے لیے کیا نعرہ لگنا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم نے تو پورے دین کی روح کو ختم کر دیا۔ اقبال نے رونا، ایک ڈاکٹر ہو کے رونا رویا تھا، ہمیں کچھ دینداروں کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ کیا رہ گیا ہے؟ خدا کے لیے تھوڑا وقت دیا ہے، سن لو۔ مجھے اپنی ذات کے لیے واللہ کوئی اللہ جانتا ہے، کوئی غصہ نہیں۔ حدیث رسول کا احترام کرنا سی، اللہ والوں کی باتوں کا احترام۔ بے شک بے شک۔ آپ کی محفلوں میں کیا انداز ہے خدا جانے، کوئی اہم نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ اہم ہے۔ بے شک، حق ہے حق ہے، زندہ باد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مصطفیٰ کے بعد حق ہے حق ہے، بے شک بے شک، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ 4 سیٹ کیا تمہاری محفل میں آ جاتے ہیں تم اچھلنے کودنے لگتے ہو؟ اس سیٹ بھی سراکوں پر، غریب بھی سراکوں پر، لیکن ذکر رسول کا کوئی احترام سیکھو۔ درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں قریب قیامت کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی۔ ہمارے گھروں میں اسلام نہیں، آج ہماری بیٹیاں آدھی آستین کے کپڑے پہن رہے ہیں،
علماء سے پوچھو آدھی آستین کے کپڑے کوہنی کے اوپر پہن کر کیا کوئی عورت باہر جا سکتی ہے؟ نامحرم کے سامنے جا سکتی ہے؟ عورت کا تو پورا جسم عورت ہے، دوپٹے اتنے پتلے ہیں کہ بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہے، یعنی بالوں کی رنگت نظر آ رہی، حرام ہے۔ ان عورتوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے جس کے دوپٹوں سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، وہ نامحرموں کے سامنے آتی ہے، اور اس میں مرد سوچتے ہیں ہمارا کیا ہے اس میں مولانا، میری بہن گھوم رہی ہے بے پردہ تو میرا کیا ہے، بیوی گھوم رہی تو میرا کیا، ماں گھوم رہی تو میرا کیا۔ ارے منع کرنا میرے بھائی، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم بنایا، تو کہا ہم منع نہیں کرتے، کیوں؟ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ نہیں ڈانٹتا؟ جب اپنے نفس کے لیے ڈانٹ سکتا ہے تو اللہ کے لیے نہیں ڈانٹ سکتا؟ بڑا بااخلاق بنتا ہے تو گھر میں، تیرے نفس میں پڑے گی تو تجھ سے بڑا خوخار گنڈا کوئی نہیں، اور اگر اللہ رسول کی بات آئے تو بڑے آرٹیفیشل بااخلاق بنتے ہو۔ ارے اخلاق تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے خوش ہونا اور اللہ کے لیے ناراض ہونا، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ صرف خوش ہونے کو اخلاق نہیں کہتے، اخلاق نام ہے اللہ کے لیے راضی ہونا، اللہ کے لیے ناراض ہونا، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ بے شک بے شک، ورنہ لوگ ناراض ہونے کو اخلاق کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ ناراضگی ہو یا رضا ہو، لینا ہو یا دینا ہو، لینا ہو یا روک لینا ہو، جھڑکنا ہو یا پیار کرنا ہو، اگر وہ یار کے لیے ہے وہی اخلاق ہے۔ من احب للہ وابغض للہ وَعَطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے ناراض ہو جائے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روک لے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر نہیں کچھ کر سکتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ جنت کی خوشبو بھی دیوس پر حرام ہے، جنت دیوس پہ حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ دیوس کون لوگ ہیں؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے وہ منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے۔ دیوس اللہ نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یعنی صرف اپنے داڑھی رکھ لینے سے، مذہبی ہو جانے سے کام نہیں بنتا، پورے گھر کو سنوارنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی۔ مائیں اور بہنیں اگر بات سنیں تو ان سے کہتا ہوں پتلے کپڑے نہ پہنو، یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے۔ کپڑے جو ہے وہ اداکارہ کے طرز پہ نہ پہنو، پتلے کپڑے عورتوں کو پہننے میں کوئی فضیلت نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کا کپڑا، مفہوم حدیث ہے، جس عورت کا کپڑا جتنا پتلا ہوگا اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا، اللہ اکبر، جس کا کپڑا جتنا پتلا ہوگا اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا، اور جو حیا کی وجہ سے جتنا موٹا کپڑا پہنے گی انشاءاللہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ انشاءاللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ۔ موٹے کپڑے اور ڈھیلے کپڑے پہننے میں عورتوں کے لیے عافیت ہے۔ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی خواتین نقل کیوں نہیں کرتی؟ وہ اداکارہ کو آئیڈیل کیوں بناتی ہے؟ وہ سیدہ کائنات کو آئیڈیل کیوں نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا مائیں اپنے آقا کو جنم دے گی، مائیں اپنا آقا پیدا کرے گی۔ اس وقت تو شاید لوگ حدیثیں سنتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے ایک ماں آقا کو کیسے جنم دے سکتی ہے، لیکن آج کا ماحول دیکھ کر کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج بیٹوں نے اپنی ماں کو اپنی کنیز بنا لیا، آج بیٹوں نے اپنے ماں باپ کو اپنا غلام بنا لیا۔ بس میں 2-4 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں وقت کے ساتھ کہ اذان کا وقت قریب ہے اور نماز ہونی ہے، لیکن یہ بات دل کے درد کے طور پہ آج مذہبی گھرانہ ہو یا دنیا دار گھرانہ ہو، اگر شادی کا موقع ہے چھوٹے چھوٹے بچے تو مشورہ دے سکتے ہیں شادی کا کارڈ ایسا ہوگا، کپڑے ایسے ہوں گے، ہال وہ ہوگا، فلاں کا ہوگا، لیکن بوڑھے ماں باپ دبک کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ بولیں گے تو ڈانٹ سنیں گے، ابھی کچھ بولیں گے تو جو ہے وہ ڈانٹ پڑے گی۔ کیا ڈانٹ؟ ارے تم بڈھے ہو گئے، تمہیں کیا سمجھتا، تمہارا دور الگ تھا، ہمارا دور الگ تھا۔ صرف روٹی دے کر کے اپنے ماں باپ پہ احسان کرتے ہو میرے بھائی، روٹی تو کتوں کو بھی ملتی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو روٹی کھلاتے ہو کوئی احسان نہیں کرتے۔ ماں باپ کی تعظیم اور تکریم کیسی ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کم سے کم کسی بادشاہ کی جتنی عزت کی جا سکتی ہے
اتنی ماں باپ کی تعظیم اور توقیر ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑے بزرگ، یہ بات میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، امام حمیدی نے لکھا، اس کو میں حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ اپنے باپ سے 50 سال کے بعد ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد باپ کی محبت میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ باپ کے احترام میں کھڑے نہیں ہو پاتے. تو ندا آتی ہے، تو اپنے باپ کے لیے احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوا، اب جا قیامت تک تیری بارگاہ میں صف اول کے مقبول لوگوں کو پیدا نہیں کروں گا. صف اول کے مقبول لوگوں کو پیدا نہیں، ذرا غور تو کیجئے گا، صف اول کے مقبول لوگوں کو پیدا نہیں کیا جائے گا. کس لیے؟ باپ کے احترام میں استغراقی کیفیت کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے. اور یہاں تو باپ کھڑا ہے، بیٹا بیٹھا ہوا، وہ بھی باپ کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھے. جس مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، پورا مسلک پڑھا کہیں آپ نے. اسی امام اہل سنت نے لکھا، اپنے ماں باپ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی اجازت نہیں. یہ فکر رضا ہے. ہم نے فکر رضا کے ان گوشوں کو لیا جو اپنی ذات کے لیے ہلکے ہوتے ہیں. میٹھا میٹھا ہاں باپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. فرمایا اپنے ماں باپ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے آپ. آداب یہ ہیں ماں باپ کے، پہلے ماں باپ سے اجازت لو، اور جب وہ اجازت دیں تو اس طرح بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. 10,000 کی نوکری جس نے دی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو؟ جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے میں شرم آتی ہے؟ جو چند سکے تمہیں دے، اس کی ہر ہاں میں ہاں ملاتے ہو. جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کو اپنا غلام بنا رکھا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بولنے کا اختیار ہے، ماں باپ ڈرتے ہیں. آج ہر گھر کی کہانی ہے، الا ماشاءاللہ چند گھر ایسے ہوں گے جہاں ماں باپ کی چلتی ہے، ورنہ بوڑھے ہونے کے بعد ماں باپ کی کہیں نہیں چلتی. بہت معافی کے ساتھ، میں کوئی بدگمانی سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں. یہ مولانا زاہد صاحب نوری موجود ہے یہاں پر. میں ان کے گھر گیا جلدی سے، یہ گواہ ہیں، میں نے کئی جگہ پر یہ واقعہ بیان کیا. ایک بوڑھی خاتون آئی تو مولانا نے کہا کہ یہ ذرا دیکھیں کیا کہہ رہی ہیں، سن لیں. تو میں نے کہا کہ میں عورتوں سے نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا وہ بوڑھی ہے. تو پھر میں چلا گیا. وہ رونے لگی، بولے میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا، مجھے کھانا نہیں دیتا. انہی کے پڑوس کا واقعہ ہے، مولانا صاحب کے پڑوس کا واقعہ ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہم 11 دیگے غوث پاک کے نام پہ بنا رہے، ماں باپ تڑپ رہے ہیں کھانے کے لیے. یہ کون سی 11ویں ہے بھائی؟ ہم 11ویں کے مخالف نہیں ہیں. رسول اللہ کے نام پر کیک بن رہے کئی من کے، اور آپ کی ماں نے کبھی کیک دیکھا نہیں. آپ کس عشق مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ تو نہیں تھا. عشق مصطفیٰ تو یہ تھا. اویس قرنی کو ماں نے کہہ دیا رسول اللہ سے ملاقات کے لیے میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دیتی. ایسا نہیں کہ ماں مخالف تھی. اویس قرنی سے کم عشق رسول ان کی ماں کے پاس نہیں تھا. جتنا عشق مصطفیٰ اویس قرنی کے پاس تھا، اتنا عشق رسول ان کی امی کے پاس بھی تھا. اس لیے کہ شریف ماؤں کے بیٹے ایسے ہی عاشق ہوتے ہیں. عاشق ماؤں کے بیٹے ہی عاشق ہوتے ہیں. لیکن ماں نفرت کی وجہ سے نہیں کہہ رہی تھی، ماں کا بھی عشق تھا. ماں جانتی تھی کہ وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ابو بکر و عمر عثمان جیسے فرزانے اور عقل مند گئے، وہ غلام ہو کر اور دیوانے ہو کے رہ گئے. یہ تو پہلے ہی سے دیوانہ ہے، یہ تو کبھی واپس ہی نہیں آئے گا. کیا بات ہے. ماں نے کہا نہیں جانا دیدار کے لیے. دنیا جانتی اتنا بڑا عاشق ہو کر کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے، مگر حضور کی زیارت کے لیے نہیں گئے. مگر بتاؤں اس کا صلہ کیا ملا؟ ماں کی خاطر نہیں گئے. توجہ ہے؟ ماں کی خاطر نہیں گئے، مگر حضور نے کرم فرما کر خود آ گئے اور ایسی زیارت کرائی اپنی کہ بعض دیکھنے والے اتنی باریکی سے نہ دیکھ سکے جتنا رسول اللہ نے باریکی سے دکھایا. کیوں؟ اب لوگ یہ نہ سمجھے کہ صحابہ پر ان کو فضیلت ہے. نہ، صحابہ نے دیکھا اور حضور نے اویس قرنی کو دکھایا. تو اب یہاں دیکھنے والوں کا معاملہ الگ ہے اور پھر دکھانے والے کی بات الگ ہے. اس کو یوں سمجھ لے کہ بس مسجد اقصی میں سارے انبیاء نے نماز پڑھی،
اور حضور جب آسمانوں پہ گئے تو حضور سے پہلے انبیاء موجود تھے. تو کیا انبیاء کی طاقت میرے نبی کی طاقت سے بڑی ہے؟ حضور پیچھے پیچھے جا رہے، وہ پہلے آگے پہنچ گئے. تو بات یہ ہے انبیاء اپنی طاقت سے پہنچے اور حضور براق کی طاقت سے پہنچے، اس لیے حضور پیچھے پہنچے. تو یہاں معاملہ دوسرا تھا، بس بلا تمثیل. صحابہ نے دیکھا اپنی شان کے مطابق اور حضور نے اویس کو دکھایا اپنی شان کے مطابق. تو دیکھنے اور دکھانے کا فرق تو ہے نا. اسی لیے کسی دیکھنے والے سے پوچھا کہ رسول اللہ کی بھویں ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی. وہ رو پڑے، اویس میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ تجلیات کی ایسی روشنی اور گہما گہمی ہوا کرتی تھی اور ایسی تجلیات کی ندرتیں ہوا کرتی تھی کہ نظر اٹھتی تھی اور ہیبت سے جھک جاتی تھی. اویس نے کہا میں بتاؤں؟ آپ نے تو دیکھا نا، آپ نہیں بتا رہے، میں بتاؤں؟ کہا آپ ہی بتا دیں. تو کہا دور سے دیکھو تو جدا جدا نظر آتی تھی اور جب قریب سے دیکھو تو ملی ہوئی نظر آتی تھی. ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماں کی خاطر نہیں گئے دیکھنے تو حضور نے اپنے آپ کو دکھا دیا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ کو غلام بنائے. قیامت کی نشانیوں میں سے میں نے دو چیزیں پڑھی اس اعتبار سے. نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے پر اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کر. کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ نبی. اور دوسری چیز، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز کرنے پر اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ایک تو نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے پہ، اور ایک تو اس پہ حدیث ہے. اور حدیث بھی کس نے بیان کی سنیے، اور اس کی سند کتنی خوبصورت ہوگی سنیے. اس حدیث کو بیان کرنے سرکار غریب نواز، اور انہوں نے سنا عثمان ہرونی سرکار سے، اور انہوں نے حضرت شریف سے، اور اس طرح اوپر وہ سند اس طرح جاتی ہے. تو حضرت غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کے اعمال تولے جائیں گے، پہاڑوں جیسی اس کی نیکیاں ہوں گی. پہاڑوں جیسی، حدیث پاک ہے، یہ بیان غریب نواز فرما رہے ہیں. کہتے ہیں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی. جب اس کا اعمال نامہ رکھا جائے گا میزان میں تو پورا میزان اس کے عمل سے بھر جائے گا. میزان بھرنا آسان ہے؟ وہ آپ بخاری شریف کے درس میں اکثر سنتے ہیں، ہمارے جو وہ مدرسین حدیث بیان کرتے ہیں، شیوخ الحدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب میزان دیکھا تو اس کا بڑا پن دیکھ کر حضرت داؤد بے ہوش ہو گئے. میزان اتنا بڑا تھا کہ میزان دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. اس کو کون بھرے گا؟ کتنا بڑا ہے میزان. حضور نے اندازہ لگانے کے لیے مثال دی، فرمایا زمین اور آسمان رکھ دو میزان میں تو ایسا لگے جیسے بہت بڑے میدان میں انگوٹھی کا چھلا رکھا ہوا ہے. جس کے اندر زمین آسمان چھلے کی طرح دکھیں گے، اس میں میری تمہاری نمازیں کدھر جائے گی، روزے کدھر جائیں گے. لیکن میرا نبی پھر میرا نبی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ دکھا لے. میزان بڑا بتایا تو بھرنے کا طریقہ بھی بتایا. کہا اگر میزان بڑا ہے نا تو صحابہ نے کہا بھرے کیسے؟ کہا ایک بار سبحان اللہ کہو تو آدھا میزان بھر کر نکلے. ہاں، اور جو سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اللہ اس کو میزان بھر کے نیکی عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے امت محمدیہ کی. سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لیجئے میزان بھر کے. اور یہ تو ایک مرتبہ میں میزان بھر گیا، پھر ساری زندگی پڑھتے رہیے تو پھر کیا ہے، سونے پہ سہاگا. فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اگر اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں پڑھے، کوشش کرے. اور اگر نہیں پڑھ پایا، وقت کم ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے فجر کے بعد پڑھ لے. اگر وہ جنگل میں بھی جا کے بیٹھا رہے تو بھی اللہ اس کا مال اور روزی اس کو وہاں تک پہنچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث پاک ہے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اس پہ قرضہ ہو تو اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا کرے. مال کمانے کا اور مال میں برکت کا اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. لیکن کریں گے آپ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں اٹھے گا کون فجر میں. سلیم میں آپ دعا کیجئے نا کہ میں مالدار ہو جاؤں.
سید تو دعا کر کے میں مالدار، مولانا آپ دعا کریں، مولانا آپ دعا کریں، مولانا سب کے نام تو مجھے نہیں پتا، آپ دعا کریں، ناظم صاحب آپ دعا کریں، مدرسے کے بچوں تم دعا کرو مالدار ہو جائیں۔ رسول اللہ نے کچھ چھوڑا؟ مالدار بننے کا طریقہ کتنا آسان ہے، اٹھو نا فجر میں روزی فجر میں تقسیم ہوتی ہے، رات کے 3 بجے تک کے موبائل کھیلتے ہو، 2 اور 12 بجے سو کے اٹھتے ہو، کیا ملے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب فرما رہے سادی صاحب کے ہر جمعہ کے بعد یہ روز ہونا چاہیے، یہ روز سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اور صرف روزی نہیں چل کے آئے گی، دنیا کنیز بن کر تمہارے قدموں میں آئے گی۔ کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ جس حاکم کو غور سے دیکھ لو گے وہ تمہارے سامنے سرنڈر ہو جائے گا۔ لوگ بہت تذکیر کے عمل مانگتے، کیا تذکیر کے عمل کے پیچھے پڑے؟ حضور نے جو بتایا اس پہ چلو، پوری دنیا مسخر ہو جائے گی، زمین اور آسمان مسخر ہو جائے گا۔ لوگ قبرستان میں بیٹھ کے تذکیر کا عمل کرتے، میں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں قبرستانوں میں بیٹھنے کی۔ جی دنیا جس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے وہ قبرستانوں میں بیٹھتا ہے، ہم تو دنیا میں رہ کر تاریخ دنیا بننے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ لا رہبانیت فی الدین، دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ وہ غاروں میں بیٹھ کر کے جی چرانا کسی اور مذہب کی علامت ہے، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ سب سے بڑا مرد قلندر وہ ہے جو میدان میں ڈٹ کر دنیا چھوڑ کر بتائے۔ اس کی بہترین مثال اگر دیکھنی ہے کربلا میں امام حسین کو دیکھو، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھو، مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھو۔ کہتے تھے اے دنیا تو نے سب کو دھوکہ دیا، مجھے دھوکہ نہ دینا، میں تو تجھے طلاق دے چکا۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا جب 3 طلاق دے دی جائیں تو پھر رجوع کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ اس سے پتا چلا کہ مولا علی کا موقف بھی 3 طلاق کے بعد رجوع کا ختم ہے۔ کیا بات ہے حضرت۔ ہاں، جو لوگ 3 کو 3 نہیں مانتے اس کا مطلب وہ باب مدینۃ العلم کے راستے پر نہیں ہے۔ یہ حدیث تو دنیا کی مذمت میں سب بیان کرتے ہو، ذرا باب طلاق میں بھی اس سے روشنی لے لیا کرو کہ 3 کے بعد پھر رجوع کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ میرے بھائی یہ وہ لوگ، صدیق اکبر دعا کرتے تھے اللہ مال دے، مال کی محبت نہ دے، مال دے مال کی محبت نہ دے۔ تو اللہ کے بندو میری آپ سے گزارش ہے، مالدار بننے کا طریقہ حضور دے گئے۔ اسی لیے اور آپ کو بتاؤں حضور سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ صرف عقیدتوں کی بنیاد میں نہیں ہے، میں تو جگہ جگہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں لاکھوں کی آمدنی تھی، مگر مصطفیٰ جان رحمت پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھتے تھے کہ صبح کو لاکھوں آتے تھے اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ سب تقسیم ہو جاتے تھے۔ بے شک بے شک، حضور سے بڑا حضور کے دور میں کوئی مال، اسی لیے تو دیہاتی لوگ جب آتے تھے کلمہ پڑھ کے کہتے تھے کہ اگر مالدار ہونا ہے تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو، وہ مالدار کر دیتے۔ کیا بات ہے حضرت، زندہ پڑھیے باد۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ تو میری بات پوری کر لوں تو حضور نے میزان بھرنے کا طریقہ ہی بتا۔ اچھا میزان بھی بھرو، توجہ، ادھر میزان بھرو ادھر تجوری بھرو، کیا بات ہے، فجر میں اٹھو، لیکن یہ بات مال کمانے کی نیت سے نہیں پڑھنا، یار کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھنا۔ سبحان یار اللہ بھی سبحان راضی اللہ۔ ہو جائے گا، مال بھی مل جائے گا انشاءاللہ، دنیا کنیز بن کر کے آپ کے قدموں میں آئے گی۔ تو بہرحال اور ایک بات اور مالدار بننے کا طریقہ بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حج اور عمرہ غربت کو ایسے کھا لیتے ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے۔ جو کثرت سے حج اور عمرہ کرتے ہیں اللہ ان کی تنگ دستی اور غربت دور کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک، عمرہ کرو کثرت سے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں مالدار بننے کے لیے یار کے لیے کرو، اس کی واللہ ورسولہ احق ان یردو، اللہ تمہیں جو ہے وہ مالا مال کر دے گا۔ لیکن آپ ہر سال عمرہ کو جائیں تو بہن کا حصہ دبا کے جائیں، کوئی عمرہ نہیں، بھائی کا حصہ کسب کر کے جائیں، کوئی حج نہیں، لیکن جس کا حق ہے وہ حق تو بات سمیٹتا ہوں۔ روایت پڑھ رہا تھا غریب نواز سرکار کی بیان کردہ کہ میزان بھر کے اس کی نیکیاں ہوگی، وہ سوچے گا کہ میں انقریب جنت میں جاتا ہوں، ایسے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ،
جب حکم ہوگا تو وہ کہے گا مولا میں تو راضی ہوں اس پر، لیکن میرے مولا یہ تو بتایا جائے چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو برباد کر دیا؟ ارشاد ہوگا تو نے صرف ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، غور سے سننا، پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ جملہ دل پہ لکھ کر لے جانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس سے فرمائے گا تیرے اعمال میں نے اس لیے برباد کر دیا کہ تو نے صرف ایک مرتبہ زندگی میں اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے، دونوں میں سے کسی ایک سے چلا کر بات کی تھی۔ ایک بار چلانے کی وجہ سے اللہ نے تیری پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع اور ختم کر دیا۔ ایک بار چلانے کا یہ حال ہے جو پوری زندگی ڈرا کے رکھتے ہیں، دھمکا کے رکھتے ہیں، ان کو غلام بنا کے رکھتے ہیں، کچھ بھی بن جاؤ، جنت کا خواب دیکھتے رہو، یہ صرف یہ خیال است، یہ محال است، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے توبہ کرو اس سے پہلے کہ ماں باپ جو ٹمٹماتے ہوئے دیے کی طرح ہے ان کو راضی کر لو، ان کو منا لو۔ وہ خدا کی رحمتوں کا مظہر ہے، وہ رحمت للعالمین کی رحمتوں کا مظہر ہے، ان سے معافی مانگو، وہ جلدی معاف کر دیتے ہیں، وہ کرم کرتے ہیں۔ ان کے سامنے چلانا بند کرو، اور جب خرچہ کرنے کی بات آتی ہے دوستوں پر سب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، میں دوں گا میں دوں گا، اور جب ماں باپ بیمار پڑتے ہیں ہاسپٹل میں لڑتے ہیں، تیرا باپ نہیں ہے تو دے، تیری ماں نہیں ہے تو دے۔ یہ سب چھوڑو، نمائشیں چھوڑو، اللہ کی رضا کی طرف آؤ، توبہ کرو، ماں باپ کو مناؤ، اللہ راضی ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس سے ماں باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ مسجد جانے سے پہلے ماں باپ کو دیکھ لیا کرو، اگر وہ راضی ہیں تو نمازیں قبول ہوتی ہے، وہ ناراض ہے تو سجدے بھی منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا آخرت کی کامیابی، سچے سچے دیندار بنو، نمائشی نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے عمل کی، عمل خیر کی۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ ارے بھائی کھڑے کہاں ہو رہے ہیں، کھڑے کہاں ہو رہے ہیں ابھی؟